खुद अब ये बताएं कि क्या ये जो बयान दे रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे 14 मई को, बड़ा वाज़े कह दिया, क्या वज़ीर आज़म साहब नाअहल भी हो सकते हैं इस सारी सूरत हाल में? आप देख रहे हैं। मैं हैरान हूँ, राना सनाउल्लाह कैसे इतनी बड़ी बड़के मार रहा है कि नहीं करवाएंगे, जो मर्जी कर लो। ये तो डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, यानी इससे बड़ी तज़हीक जो है सुप्रीम कोर्ट की नहीं हो सकती। ये तो सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्यों इतना सब्र और जबर अपने ऊपर करके इसको नोटिस नहीं दे रही है। इसको जेल में होना चाहिए वज़ीर दाखिला को। यस, इस बयान पे यस, हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को ना सिर्फ सज़ा करवाई थी तौहीन अदालत में, बल्कि वज़ारत उज़्मा से भी उनको फारिग करवाया था और उसके बाद 5 साल को नाअहल भी करा दिया। उसी वक्त मोहतरम यही नवाज शरीफ साहब थे, काला कोट पहन कर चले गए थे, नीचे उतरो नीचे उतरो, हम बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। वो फिर कहेंगे कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। शहबाज साहब से इस हवाले से शहबाज साहब से बात नहीं हुई? मैं ज़ाती तौर पर इजहार भी किया था कि इनको वजीर नहीं होना चाहिए शहबाज शरीफ। मैंने इजहार ऊपर मला किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद आज़म आज़म। लाहौर में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मुल्क भर के 50 सीनियर कानूनदान थे और इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने। और इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद इलेक्शन 14 मई के इलेक्शन 14 मई को ही होंगे और 90 रोज़ होने चाहिए। कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें यही मुतालबा किया गया कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। इसी वाले सरदार लतीफ़ खान खोसा से बात करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर में वकला के घरों पर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं और ऐसे में आपने लाहौर में बैठकर वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करवा दी, तो आपको किसी ने पैगाम नहीं भिजवाया कि ये मत करें या रुक जाएं? देखें, जब हमने कहा कि सीनियर वकला जिनकी 50-50 साल की सर्विसेज हैं, वकालत का पेशे से मुंसलिक हैं, तो वो ऐसे पैगामात जो है अच्छी बात है, आना चाहिए। सोशल रिलेशंस होते हैं आपके, हर किस्म की सियासी वाबस्तगियाँ भी होती हैं, आपकी प्रोफेशनल भी होती हैं, आपकी जुडिशरी से भी होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जिस स्टेज पर हम सारे माशाल्लाह जो संजीदा और सीनियर और सीजन लोग बैठे हुए थे, हमारे ऊपर ये असरात नहीं होते हैं। अच्छा, आपने कॉन्फ्रेंस में भी एक बात की और ये ज़रा क्लियर कर दे रिकॉर्ड के लिए कि सरदार खोसा साहब अब भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी ना आपने छोड़ी, ना आपको किसी ने कहा कि आप पीपल्स पार्टी छोड़ दीजिए। नहीं, देखिए, इसमें पता नहीं बार बार क्यों ये बात पूछी जाती है, कही जाती है। खुद मोहतरम जब आपने आसिफ अली जरदारी साहब से सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं, जो चीज़ होगी पार्टी के अंदर बात हो सकती है। तो इसमें तो कोई शायबा है ही नहीं है, ये इशू ही नहीं है। ये बार बार बात इसलिए होती है कि हमने कुछ खबरें सुनी कि पीपल्स लॉयर फोरम के प्रेसिडेंट थे आप और आपको उस ओहदे से हटा दिया गया। क्या आप अभी प्रेसिडेंट हैं या नहीं है? एक स्टेज आई कि रानी शहीद ने कहा कि नहीं खोसा साहब, आप हमारे वकला विंग के सरबराह बनिए और आपको पूरा अख्तियार होगा पाकिस्तान में, आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने न सिर्फ किया बल्कि सारी पाकिस्तान की सारी जमातें कहती हैं कि अगर वकील हैं तो पीपल्स पार्टी के पास हैं। तो ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तुर्रा इम्तियाज़ अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैंने ही इसको किया, संभाला। तो ठीक है, अब बच्चे जवान हो जाते हैं जब, तो देखें उनको फिर अपने एक रिक्वायरमेंट होती है। ये पार्टी के ओहदे की कोई हैसियत नहीं होती है। आपने जब कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ में ही होंगे, तो इसके बाद जो बच्चे जवान हुए, आसिफ अली जरदारी साहब के बाद जब बिलावल साहब के पास चली गई वो पार्टी चेयरमैनशिप, तो उन्होंने इस बात पर सदर की हैसियत से आपसे कहा कि आप मज़ीद काम मत करें। किसी पार्टी ओहदे से हटा दिया जाए तो वो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जिस तरह आप सीनियर हैं, ज़राद हसन साहब बहुत सीनियर हैं, खोसा साहब की हंसी में सारे जवाब छुपे हुए हैं। देखें, मैंने अर्ज़ किया कि बच्चे जवान हो गए, उनका हक बनता है। देखिए, ये पार्टी अमानत है, ये होती है क़यादत की। पार्टी भुट्टो की अमानत है, ये कोई नहीं ले सकता। ओहदे जो क़यादत की जो है वो सवाबदीद होते हैं, वो ओहदे बदलते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइन में वाजे है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। वज़ीर दाखिला ने खड़े होकर कह दिया राना सनाउल्लाह ने कि 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होगा। तो आप इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, आप उन्हें मशवरा नहीं देते? जरदारी साहब को आपने मशवरा दिया हो कि नहीं समझाएं कि ये जो काम कर रहे हैं ये तो आइन तोड़ रहे हैं? देखें, ये जो 5 चीज़ें हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नून है। वज़ीर जो दाखिला है राना सनाउल्लाह, वो भी मुस्लिम लीग नून है। वज़ीर दिफा
خواجہ آصف وہ بھی مسلم لیگ نون ہے، اور وزیر قانون عادل نذیر تارڑ وہ بھی مسلم لیگ نون ہے. تو یہ ان 5 کا دخل ہے. دفاع نے دینا ہے رینجرز کو، وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا ہوں. وزیر خزانہ سمدھی اسحاق ڈار صاحب وہ بھی مسلم لیگ نون ہے، وہ کہتے ہیں پیسے میں نہیں دیتا. وزیر داخلہ وہ کہتا ہے میں پولیس نہیں دیتا رانا ثناء اللہ، اور آج کہا ہے کہ الیکشن ہی نہیں کرواتا میں. یہ بھی آرٹیکل 220 میں لکھا ہوا ہے آئین کے کہ تمام ادارے یہ ڈیمانڈ کرے گی الیکشن کمیشن جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، ریکویسٹ نہیں کرے گی. اور ان چاروں وزارتوں میں یہ سیکٹری حکومت ہوتا ہے، سیکٹری گورنمنٹ ہوتا ہے. منسٹر کبھی گورنمنٹ نہیں ہوتا ہے. منسٹر اوپر پالیسی فریمنگ میں ضرور ہوتا ہے، لیکن جتنے دستخط ہوتے ہیں، جتنے کاروبار حکومت ہوتے ہیں، ریاست ہوتے ہیں، وہ سیکٹریز کرتے ہیں. سیکٹری از دا گورنمنٹ. تو یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ سیکٹری کو بلا کے یہ کریں گے، اور سیکٹری اگر نہیں کرے گا تو اس کو کہیں گے تھینک یو ویری مچ، آپ آ جائیں جیل میں تیاری کر کے آئیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بالکل وزارت خزانہ کے سیکٹری، دفاع کے سیکٹری، چاروں جائیں گے، ان پہ توہین عدالت لگے گی، جیل جائیں گے. اور مجھے پتا، میں آپ کو بتاؤں کوئی بیوروکریٹ جیل جانا پسند نہیں کرے گا. 1 منٹ میں لگائیں گے، کمپلائنس کریں گے. وہ اوپر سے وزارتیں، وزیر جو مرضی کرتا رہے، وزیر اس کو اوور پاور نہیں کر سکتا، سیکٹری کو اوور پاور نہیں کر سکتا. لیکن وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہیں اور بڑی اہم وزارت یہ ہوتی ہے. تو آپ اتحادی ہیں، وہ آپ کی سنتے نہیں، مانتے نہیں زرداری صاحب کی، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 1 دن میں ہونے چاہیے، چاہے وہ 14 مئی کو ہو جائیں، چاہے جون میں ہو جائیں، چاہے جولائی میں ہو جائیں. شہباز صاحب سے اس حوالے سے شہباز صاحب سے بات نہیں ہوئی؟ میں ذاتی طور پر اظہار بھی کیا تھا کہ ان کو وزیر نہیں ہونا چاہیے شہباز شریف. میں نے اظہار کو برملا کیا تھا. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن ایک فیصلہ ہو گیا بجا سر آنکھوں پر. مگر جو انہوں نے کردار ادا کیا اس میں، وہ بالکل قابل تحسین ہے. سو وہ ان تقریب کا ان کا حصہ نہیں ہے جو عذاب اس وقت پاکستان میں مسلط ہو گیا ہے، اور جس ہم الجھے ہوئے ہیں کہ 3-2 ہے، 90 دن ہے، 90 دن نہیں ہونا چاہیے، بینچ کا سو موٹو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور سو موٹو ہو تو حق اپیل ہو نہ ہو. یہ ان چیزوں میں الجھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عوام پاگل ہے، بے وقوف ہے عوام. وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ او بھائی آپ کر لینا یہ ساری ترامیم، اسمبلی تو پوری کرو نہ، پارلیمنٹ پورا ہے. اس اختلاف کا اظہار بلاول بھٹو صاحب بھی کرتے ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس میں بیٹھ کے کہ ہم ان سب چیزوں کا حصہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، ترامیم اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں. یہ تو ان سے پوچھیے گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. وہ حکومت کا حصہ ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں. اس میں تو بالکل میں آپ کا جواب نفی میں دوں گا کہ وہ ظاہر ہے کہ جب حکومت کا وہ حصہ ہے، جو ہو رہا ہے ان کو ان کے علم میں اور ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. باہر کیف یہ تو ان سے پوچھیے گا. خود اب یہ بتائیں کہ کیا یہ جو بیانات دے رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے 14 مئی کو، بڑا واضح کہہ دیا، کیا وزیر اعظم صاحب نااہل بھی ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بیان جو ہے یہ صریحاً بغاوت ہے آئین کے ساتھ بھی، یہ جو رانا ثناء اللہ نے کی، اور یہ اس سے بڑی تضحیق جو ہے سپریم کورٹ کی نہیں ہو سکتی. یہ تو سپریم کورٹ پتہ نہیں کیوں اتنا صبر اور جبر اپنے اوپر کر کے اس کو نوٹس نہیں دے رہی ہے. اس کو جیل میں ہونا چاہیے وزیر داخلہ کو. یس، اس بیان پہ یس اس بیان پہ اور کیا ہونا چاہیے مجھے بتائیں. اس طرح سے آپ جو ہے نہ صرف آئین کی تضحیق کر رہے ہو، آئین سے بغاوت کر رہے ہو، بلکہ آپ جتنی تضحیق آپ اس سپریم کورٹ کی کر رہے ہو اس سے بڑی تضحیق ہو نہیں سکتی ہے. سو کنٹیمپٹ آف کورٹ. اور کیا ہوتا ہے آرٹیکل 204 میں کیا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. کسی پنجابی ہی کی یہ کرتا ہے تو اس کو نہیں ہوتا ہے، یہ سندھی کرتا، پختون کرتا، بلوچ کرتا، وہ اندر ہوتا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے آج تک کہ پنجابی کو کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں کہ وہ بلو آئیڈ ہوتا ہے اور اس معاملے میں جو ہے اس کو. جی آپ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں؟ میں سبھی سے کہہ رہا ہوں، میں وزیر داخلہ سے کہہ رہا ہوں کہ پنجابی ہے یہ. جی پنجاب سے تعلق. یہ یہاں کھڑا ہو کے بڑکے مار رہا ہے، مریم بی بی بڑکے مار رہی ہیں، فوٹو دکھا رہی ہیں یہ. لیکن یہ چاہتے ہیں سیاسی شہید بننا، یہ چاہتے ہیں الجھا دے معاملات کو اتنا. یہ 5-3-3-2 یہ الجھانے والی بات ہے. جو اس ٹائم پاکستان جس عدالتی بحران سے اور آئینی بحران سے گزر رہا ہے، جو صورتحال ہے، اس میں چیف جسٹس کے از خود نوٹس لینے کے قانون کو بدلنا یا اس میں ترمیم کرنا یہ وقت کی ضرورت تھی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جہاں تک یہ مطالبہ ہے، یہ مطالبہ ہمارا بہت پرانا تھا. لیکن آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ ایک تو وقت بہت اہمیت رکھتا ہے سیاست میں. جب بھی ہوتا ہے آپ ایک اچھا کام غلط وقت پہ کرتے ہیں وہ بھی بیک فائر کرتا ہے.
آپ اچھے وقت میں برا کام کرتے ہیں تو بھی آپ بیک فائر. سو آپ کو وقت کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اب آرٹیکل 204 کو آپ نے ترمیم اگر کرنا ہے، آرٹیکل 204 میں عدالت کے اختیارات ہیں توہین عدالت، اگر اس میں آپ نے کوئی ترمیم کرنا ہے تو آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا. 2/3 اکثریت دونوں ہاؤسز میں. اور یہ نہیں ہے پریزنٹ اینڈ اس وقت تو پارلیمنٹ ہے ہی نہیں. دیکھیں بھائی، پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر نہیں ہوتی ہے. اب اگر 150 بندہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو وہ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ پھر تو ایک طرفہ ایک ہی سائڈ چل رہی ہے نا. تو حکومت تو لا محالہ جو سٹنگ حکومت ہوگی وہ تو چاہے گی کہ میرے اقتدار کو طوالت ہو اور چلتا رہے سلسلہ. تو یہ قانون اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے بنائے گئے ہیں 100%. اور اس میں دوسری بات ہی نہیں تو کیا چیف جسٹس کی مدت ملازمت کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں. نہیں، وہ بھی آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھیں سپر اینویشن کی جو عمر ہے وہ بھی آپ کو آئین میں دی گئی ہے، 65 سال سپریم کورٹ کے جج کی اور 62 سال ہائی کورٹ کے جج کی. لیکن وہ پارلیمنٹ نے تو کہہ دیا کہ پیسے نہیں، وزارت خزانہ وہ لے گئی وہاں پہ. دیکھیں پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں، یہ بدنیتی پر مبنی ہے. آپ کو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے یار، قوم ساری دیکھ رہی ہے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو آپ؟ پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں ہے. اپروپریشن جو ہے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ سوورن نہیں ہے، آئین سپریم ہے، آئین سوورن ہے. پارلیمنٹ آئین کے تابع کام تو کہا کرتی جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. کس نے کہا ہے؟ آئین نہیں کہتا، یہ تو حکومت کہہ رہی ہے. آئین سپریم ہے، آئین کے تابع پارلیمنٹ بھی کام کرتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نہیں ہوں گے تو جو اگلے چیف جسٹس آئیں گے تو اس حکومت کو کوئی اسپیس مل جائے گی؟ انہیں کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ انہوں نے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا نا. اب انہوں نے سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پارلیمنٹ میں بٹھا کر بلا کر، نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. بالکل نہیں. 15 میں سے 14 نے جب انکار کیا ہے تو قاضی صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پھر کہیں گے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. قاضی فائز صاحب تو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وہ تقریر. نہیں، ان کے ادھر اس طرف زیادہ قربت تھی وہ ڈار صاحب سے تھے. ڈار صاحب. تو یہ تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہہ دیا نا کہ یہ مت سمجھے کہ میرے پاس آپ کا کل کو کیس آئے گا یا لگے گا تو اس میں کوئی نرمی کی جائے گی. چلیں اللہ کرے یہ بات ہو، لیکن دیکھیں جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. کامیاب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد زرداری صاحب یا بلاول بھٹو نے کوئی کال کی، کوئی میسج، کوئی پیغام آیا، کوئی بات ہوئی؟ نہیں دیکھیے، میں نے جو انہوں نے کہا تھا کہ میرے اور جو میں نے سنا ہے کہ میرے اور اعتزاز کے بارے میں انہوں نے کہا یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، کمیٹی کے اندر یہ باتیں جو ہے کرتے ہیں، کریں گے، ہم ہوگی باتیں. تو یہ جب بھی ہوگا ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. ہم اپنا، یہ ہماری خوبصورتی ہے حسن ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ ہم بالکل کھل کے بات برملا کرتے ہیں. باقی ٹھیک ہے، فیصلے کنسنسس سے بھی ہوتے ہیں، میجورٹی سے بھی ہوتے ہیں. میری اختلاف رائے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اگر میں مخلص ہوں کسی سے تو میں اپنا معافی الضمیر ان کو بیان کر دوں. باقی یہی حسن ہوتا ہے جمہوریت کا کہ آپ تھرسٹ نہیں کرتے ہو اپنی اوپینین. ہم نے بھی ایک دفعہ کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی، ہم نے بھی کہا تھا خط نہیں لکھیں گے. ہم نے یوسف رضا گیلانی کو نہ صرف سزا کروائی تھی توہین عدالت میں، بلکہ وزارت عظمیٰ سے بھی ان کو فارغ کروایا تھا اور اس کے بعد 5 سال کو نااہل بھی کرا دیا تھا. اسی وقت محترم یہی نواز شریف صاحب تھے، کالا کوٹ پہن کر چلے گئے تھے، نیچے اترو نیچے اترو، ہم بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ جی سپریم کورٹ کون ہوتی ہے یہ وزیر اعظم کو ہٹانے والی، یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہوتا ہے. عدالت کون ہوتی ہے؟ اس وقت نواز شریف آسمان پہ چڑھ کے نیچے اترو نیچے اترو، بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے. ارے بابا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، کیا کرتے ہو یار؟ ابھی تو تازہ بات ہے، کوئی پرانی بات تو نہیں. ہم نے خیر پھر یوسف رضا، ہمارا کسی نے ساتھ نہ دیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم نے ہٹا کے راجہ پرویز اشرف کو لے کر آ گئے. ہم نے کہا تصادم اچھا نہیں ہے، ملک کو نقصان ہوگا، آئین کو نقصان. یہ پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ ایک اصول رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے محسوس کیا، لیکن ہم نے دیکھے ادارے کی عظمت کو، تکریم کو تسلیم کرتے ہوئے ہم
तो आप चाह रहे हैं कि जो उस गलती से सबक आपने सीखा वो पीडीएम अपना वज़ीर आज़म नाहल करवाने से पहले सीख जाए। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, इसमें भलाई है, इसमें सभी की है, कर दें भाई। ये कैसे तकरार कर सकते हैं? आप कहते हैं पैसे नहीं, ओ भाई पैसे तो आपने 57 अरब अभी दिया है, अभी 57 अरब आपने डेवलपमेंट फंड की दिया है, और 1 खरब और 47 अरब रुपया वो स्टेट बैंक ने जाके फिगर दे दिए, और 20,000 अरब का बजट सूबाई, और 20,000 जब बजट में से 20 अरब नहीं दे सकते आप, 21 अरब नहीं दे सकते यार, क्या मजाक कर रहे हो आप? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? सो ये बहाने खोले नहीं चलेंगे। और ये मेरा ख्याल में देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ये इन्फोर्स नहीं करती फैसला, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़त्म हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़त्म हो जाता है, अदलिया का वजूद ख़त्म हो जाता है, तो फिर आइन भी नहीं रहता है इस मुल्क में। मैं हैरान हूँ, राना सनाउल्लाह कैसे इतनी बड़ी बड़के मार रहा है कि नहीं करवाएंगे, जो मर्जी कर लो। ये तो डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, यानी आइन को भी चैलेंज कर रहा है और चीफ जस्टिस को भी चैलेंज कर रहा है। फिर मुझे कहते हैं कि जी आप ऐसी बातें क्यों करते हो? भाई मैं क्या करूं, मुझे बताओ, क्या मैं भी मुनाफकत करते हुए चुप हो जाऊँ कि यहाँ राणा साहब जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत ये करो? यार मेरा नहीं ख्याल कि कौम हमसे ये तवक्को करती है, और कोई भी हमसे ये तवक्को करता है कि इस स्टेज पर भी हम अपना इतना तजर्बा, और इस मुल्क ने हमें, अल्लाह ताला ने इस नहज तक पहुंचाया है। आज मुल्क इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि मुझे बचाओ, मेरे लिए जो है कुछ करो, तो हम घर में बैठ कर और मसलतों का शिकार बन जाएं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।